اہل اسلام بھائیوں، برادر ذی وقار جناب سید السادات سید مشتاق حسین شاہ صاحب، حضرت علامہ برادر محترم علامہ شفاقت اور باقی تمام میرے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جن کو حضور نے قبول فرمایا، اہل اسلام بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ذی وقار، اسلام کا عنوان ہے اور اسلام کی نسبت سے ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ مسلمان وہی ہے جو اسلام کا پیروکار ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تسلیم و رضا والا ہے، مطلب اللہ کی رضا پہ چلنے کا نام اسلام ہے، اور جو اس کے مطابق اپنی دنیا کی زندگی گزارتا ہے وہ مسلمان ہے۔ اب کلمہ پڑھنے والوں کے بارے میں 3 جو ہیں وہ کیٹیگریز ہیں۔ ایک ہے مسلم، پھر ہوتا ہے مومن، اور پھر تیسرا ہوتا ہے محسن۔ اسلام، ایمان، اور پھر تیسرا درجہ ہے درجہ احسان۔ ان تینوں کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ درجہ و درجہ مسلمان ہیں، اعمال کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، اور اعمال کے حسن قبولیت کی وجہ سے۔ اب اسلام اور پھر مسلمان، ہر وہ شخص جو کلمہ پڑھتا ہے، جو اللہ کو، یہ بڑی مختصر سی تشریح، جو اللہ کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے۔ پھر ہے اس سے آگے کا درجہ، اللہ کو مانا، پھر اللہ کی ہر بات کو مانا، تو مسلمان سے وہ اس کا ایمان بڑھتا چلا گیا، اور اللہ نے اس کو مومن قرار دیا۔ اور مومن وہ ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کی بھی مانتا ہے۔ صرف یہ نہیں، اب بہت سارے لوگ آپ روزمرہ میں دیکھیں تو ہم اللہ کو تو سارے ہی مانتے ہیں، لیکن اذان سن کے جو بندہ مسجد میں نہیں آتا تو وہ ایمان کے اس درجے پر تو نہیں ہے نا۔ اب جو اللہ کو مانا، پھر اللہ کی ہر بات کو مانا، تو یہ ماننے کا سفر اس مقام پہ پہنچا۔ اب تیسرا درجہ ہے درجہ احسان، جس کو محسن، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، قرآن میں اس کو بیان کیا گیا کہ یہ اللہ کو ماننے والا ہے، پھر اللہ کی ہر بات کو ماننے والا ہے۔ اب اللہ کی ہر بات کو مانتے مانتے یہ اس مقام پر پہنچا ہے کہ اب اللہ اس کی ہر بات مان رہا ہے۔ یہ ہے درجہ احسان۔ اور یہ درجہ احسان جو ہے، یہ ہماری منزل ہے، یہ تقویٰ کا کمال ہے، یہ کملی والے آقا کا قرب ہے، اور اللہ کی رضا ہے۔ چونکہ یہ ماہ مبارک اختتام کو ابھی پہنچنے والا ہے، جمادی الاول اور جمادی الثانی، چھٹا اسلامی مہینہ ابھی شروع ہونے کو ہے۔ اس مہینے کی بہت ساری نسبتیں ہیں، لیکن اس میں بہت بڑی نسبت حاصل ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ پہلے خلیفہ اسلام، خلیفۃ المومنین والمسلمین، اور حضور کے وفا شعار وفادار، وہ شخصیت کاملہ جن کے بارے میں کملی والے نے فرمایا کہ ہر شخص کو میں نے جو اسلام کے لیے اس کی خدمات ہیں ان کا صلہ میں نے دنیا میں دے دیا ہے، پر یہ وہ ہے، صدیق اکبر وہ ہے کہ جس نے میرے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے ہو کر اسلام کا اتنا ساتھ دیا ہے
کہ صرف دنیا میں اس کی نیت کا جو نور ہے اس کا صلہ نہیں دے پاؤں گا، میں اس کا صلہ آخرت میں اس کو عطا فرماؤں گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر، یاد رکھیں ہمیں اسلام سیکھنے کو ملتا ہے صحابہ کرام سے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ عزت والی، عظمت والی، رفعت والی، شان والی، کمال والی جو جماعت ہے اس کا نام ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ۔ لیکن اب ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم، اور کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم بیجہم اقتدیتم۔ اسلام شخصیت پرستی کا نام نہیں ہے، لیکن اسلام میں شخصیات تو ہیں۔ آپ کو کسی نہ کسی کو تو دیکھنا، آپ نماز ہی پڑھتے ہیں تو آپ کو امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے، حالانکہ نماز تو اس کی پڑھنی ہے نا جو لا یحتاج ہے، لیکن یہ بھی ہمیں سکھایا گیا کہ جب آپ یہ لفظ نیت میں بولتے ہو نا پیچھے اس امام کے، تو اس سے جو ضبط پیدا ہوتا ہے، جو ربط پیدا ہوتا ہے، اس سے جو خدا راضی ایک بندہ فرض نماز پوری رات سجدے میں پڑا رہے نا، اس کا وہ مقام نہیں ہے جو جماعت کے ساتھ 5 منٹ میں اللہ کو راضی کر لے گا وہ۔ تو یہ حالانکہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں کسی کے پیچھے چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کسی کو اپنا امام و پیشوا ماننے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو شخصیت پرستی اسلام نہیں ہے، لیکن شخصیات اسلام میں ہیں۔ آپ کو دین سیکھنا ہے تو آپ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وراء الورا ہیں، ان کا شان، ان کا لطف و عطا وہ سوچوں میں نہیں آ سکتی، وہ عقل میں نہیں آ سکتی، وہ علم میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے نبی کو ماننے کے لیے ہمیں بتایا گیا کہ انہوں نے جس طرح اپنے دور میں اور اپنے عاشقوں سے کملی والے نے خود کو منوایا، اور جو طریقہ کار اس لیے جو صحابہ نے بھی کیا نا، ہم اس کو سنت کا درجہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے جو صحابہ کرام کا فرامین ہے، خلفائے راشدہ، اور اسی طرح جو انہوں نے کہا، اب بہت سارے کام خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں یہ جو محراب بنا ہوا ہے مسجد کا، یہ نبی کے دور میں نہیں تھا۔ یہ جو محراب ہے آج بھی جب آپ اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں نا تو شرعی مسائل فقہی پڑھیں تو محراب مسجد کا حصہ نہیں ہے۔ حضور کے دور میں یہ محراب ایسے نہیں تھا، یہ مینار ایسے نہیں تھے، تراویح کی جماعت نہیں ہوتی تھی، یہ جمعے کے 2 خطبوں میں وقفہ نہیں ہوتا تھا، لیکن آج یہ سب کچھ ہے۔ اس لیے کہ جن شخصیات نے اس کو رائج کیا ہے انہوں نے اسلام کی تقویت کے لیے نبی کے پیار میں کیا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ بدعت بدعت کہہ کے اپنا ذہن خراب مت کرو، بلکہ بدعت کو بھی، اگر بدعت حسنہ ہے، اگر اس سے اسلام کو تقویت مل رہی ہے، کوئی ایسا کام جس سے نبی کی محبت پروان چڑھ رہی ہے، تو اس سے اختلاف کرنے کی بجائے اس کو شریعت کے نور میں ڈال دو تاکہ کسی بہانے بھی لوگ مدینے والے کے قریب آ جائیں۔ تو یہ فلسفہ ہے اسلام کا۔ تو فرمایا آئیے تو ہم آج اپنی عقیدت پیش کریں گے، اپنی محبت پیش کریں گے، چونکہ جمادی الثانی کی آمد ہے تو آج ایک ایسی شخصیت کاملہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، خالص 8 ریشم کی دکانیں تھیں آپ کی، آپ ایک سردار قبیلے سے تھے، اور آپ 8 نوکر آپ کی تہمت اٹھا کے چلتے تھے۔ آپ کی یہ جس کو یہ کیا بولتے، تہمت ہی بولتے ہیں، جو کپڑا نیچے ہم اوڑھتے ہیں، جس کو پنجابی میں ہم وہ لکدی کہتے ہیں یا تہمت، تو ریشم اتنا آپ کا وہ ایک انداز تھا۔ لیکن جب نبی کے نوکر بن گئے، جب مدینے والے کے پیار کی دنیا میں آ گئے، جب پتہ چل گیا یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب فریب ہے، تو پھر کیا ہوا، تن کے کپڑے اتار کر بھی اللہ کے نام پہ پیش کر دیے۔ تو یہ تربیت کملی والے نے کی تھی، یہ نشہ نبی نے دیا تھا مدینے والے کے پیار میں، یہ حسن سیدنا صدیق اکبر کو۔ اب ان کی 1-2 باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور نماز جمعہ
ہم ادا کریں گے ماشاءاللہ۔ یہ مسجد، یہ مرکز محبت، ہمارے قبلہ قاری صاحب، ہمارے شاہ جی اور تمام احباب یہ عشق رسول کا جھنڈا لے کر چلے ہیں، اور یہ صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس مرکز محبت کو مضبوط کریں۔ جتنا اپنے گھر کے بارے میں سوچتے ہو کہ اس میں یہ کمی بھی نہیں ہونی چاہیے، رنگ بھی نہ ہوا ہو تو آپ کو فکر ہوتی ہے، ایک پنکھا ایک لائٹ نہ لگی ہو تو آپ کو فکر ہوتی ہے، ارے اپنے گھر کے بارے میں سوچتے ہو اور اللہ پورا کر دیتا ہے۔ جب اللہ کے گھر کے بارے میں سوچو گے تو اللہ تمہیں بھی کمی نہیں رہنے دے گا۔ تو مسجد سے ہم نے جڑنا ہے، مرکز سے ہم نے جڑنا ہے، یہ نبی نے ہمیں عطا کیا ہے مسجد۔ اچھا آپ سوچتے ہوں گے جی اللہ کا گھر ہے، بھائی گھر کس کے لیے ہوتا ہے؟ رہنے کے لیے ہوتا ہے۔ گھر کس کے لیے ہوتا ہے؟ تحفظ کے لیے ہوتا ہے۔ گھر کس کے لیے ہوتا ہے؟ موسم کی شدت سے بچنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ کا گھر کا کیا مطلب؟ وہ تو رہنے سے پاک، وہ تو آنے جانے سے پاک، وہ تو پروردگار، وہ خدائے لم یزل، وہ لم یلد ولم یولد، وہ سب کچھ ہے۔ لیکن کیا مطلب ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، تم نے مدینے والے کا کلمہ پڑھا ہے؟ گھر تحفظ کے لیے ہے، گھر رہنے کے لیے ہے، گھر سکون کے لیے ہے۔ تمہیں اپنے گھروں میں سکون شاید نہ ملے، تحفظ نہ ملے، تو کملی والے کے صدقے میں تمہارے گھروں کے درمیان میں ایک گھر بنا کر اپنا نام دے کر میں نے تمہیں تحفظ دے دیا ہے، میں نے تم پر اپنی مہربانی کی انتہا کر دی ہے۔ لیکن یاد رکھنا اس میں تمہارا کمال نہیں ہے، یہ اس میں کمال صرف اتنا ہی ہے کہ تم نے کملی والے کا کلمہ پڑھا ہے، مدینے والے کا صدقہ ہے، مدینے والے کی عطا ہے، مدینے والے کی مہربانی ہے، حضور کی امت میں ہونے کی وجہ سے اللہ نے یہ شرف تمہیں دے دیا ہے۔ اب تم اس کو سمجھو، اس کو اپناؤ کہ اب تمہارا گھر، اب دیکھیں بظاہر انشاءاللہ یہ مسجد، اس کا نقشہ ابھی بن رہا ہے، اس کی تعمیرات شروع ہو جائیں گی اور یہ کمال کو، لیکن فی الحال دیکھیں اگر سامنے بہت اچھے گھر بنے بھی ہوئے ہیں نا تو وہاں جوتے اتار کر تو نہیں جاتا نا یار، اور مسجد ککھاں دی کلی کیوں نہ ہوئے، کوئی جیسا بھی ہو، لیکن یہاں آنے کے لیے طہارت ضروری ہے، یہاں آنے کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، غسل کرنا پڑتا ہے، اور جوتے باہر اتارنے پڑتے ہیں، پھر آنا پڑتا ہے۔ بڑے سے بڑے جناب عالم صاحب، بڑے سے بڑے پیر صاحب، بڑے سے بڑے وزیر صاحب، بڑے ملک کا حکمران ہی کیوں نہ آ جائے، وہ مسجد میں ایسے اپنی مرضی سے داخل نہیں ہو سکتا، اس کا اپنا پروٹوکول ہے۔ تو کہا اب یہی بات میں آپ کو عرض کرنا، اگر اس کی اتنی حیثیت ہے، اس کا یہ اللہ کا وہ گھر ہے جہاں اللہ رہتا نہیں ہے، یہ اللہ کا وہ گھر ہے جو فرشتوں نے نہیں بنایا، عام انسان نے بنایا، آپ اور میرے جیسے جو ویسے بناتا ہے، گھر بناتا ہے، وہی اینٹ لگی، وہی سریا لگا، وہی سب کچھ لگا، لیکن اس کی دیوار کو ہاتھ لگا لو گے، چوم لو گے تو اس سے بھی اللہ راضی ہو جائے گا۔ اس میں پڑا ہوا قالین، اس میں پڑا ہوا کارپٹ، اس کو صفائی کر دو گے تو تمہارے جسم پر یہ مٹی لگے گی تو دوزخ کی آگ تم پہ حرام ہو جائے گی۔ تو یہ قدر و قیمت، یہ نسبت کیسے ملی؟ کہا اللہ کے نام کی نسبت مل گئی ہے، مدینے والے کی شریعت کا پہرا مل گیا ہے۔ اب سلطان بہو فرماتے ہیں سنو، یہ وہ گھر ہے جو تم نے اور میں نے بنایا، اے بندہ مومن تیرا دل اللہ کا وہ گھر ہے جو اللہ نے خود بنایا ہے، اگر تو اس کو آباد کر لے، اپنے دل میں پروردگار کی محبت لے آئے، اپنے آپ کو اللہ کی محبت سے سجا لے، تو اس لیے کہا جیسے اس کا احترام ہے نا ویسے تیرا بھی احترام قائم کر دیا جائے گا۔ لوگ تجھ سے ملنے کے لیے بھی انتظار کریں گے، تجھ سے ملنے کے لیے بھی طہارت اختیار کریں گے، تیری زیارت سے بھی۔ اللہ فرماتا ہے، کملی والے نے کیا فرمایا کہ کچھ مومن ایسے ہیں، اللہ کے ولی ایسے ہیں، اللہ کے دوست ایسے ہیں کہ جن کا چہرہ دیکھو گے نا تو تمہارا دل اللہ کے ذکر میں لگ جائے گا۔ تو یہ بات ہے سمجھنے کی جس سے میں نے آغاز کیا۔ اب یہ جو اللہ کے ایسے بندے ہیں، نبی تو بہت اوپر ہے نا، نبی تو بہت اوپر ہے، کملی والے کا تو نام لے کر صدیق اکبر بن رہے ہیں، نبی کا تو نام لے کر فاروق اعظم بن رہے ہیں، نبی کا نام لے کر عثمان غنی بن رہے ہیں، نبی کا نام لے کر حیدر کرار مولا علی بن رہے ہیں۔ یہ تو نبی ہے جو بانٹ رہا ہے، جو کہتا جاتا ہے اللہ کرتا جاتا ہے۔ نبی نے فرما دیا ما بین بیتی
و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. نبی کہہ رہا ہے اور مدینے میں لوگ کہتے ہیں مدینے کیوں جاتے ہو, حج پہ جاتے ہو تو مدینے کیوں جاتے ہو؟ تو کملی والا کہہ رہا ہے وہاں جاؤ گے پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا, قبول ہوگا تو بات بنے گی نا, پر روضہ رسول پہ آنے والوں یہاں ریاض الجنہ میں سجدہ تم کر لینا, جنت میں دے دوں گا. اچھا, ہر فرقے کا بندہ, ہر سوچ کا بندہ وہاں جا کر ریاض الجنہ میں لائن میں لگا ہوا ہے. کیا کر رہے ہو بھائی؟ ریاض الجنہ میں ہم سجدہ کریں گے. کہا کیوں کرو, اللہ کو ہی کرنا ہے نا بھائی, تو کہیں بھی کر لیتے. کہا نہیں نہیں, یہاں نبی کے قدم لگے ہیں. کملی والا چلتا رہا ہے, حضور کا آنا جانا رہا ہے, ماں بین بیتی و منبری روض کا. اب یہ ویسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو, یہاں تو بس آنے کی دیر ہے, جنتیوں میں نام لکھا جائے گا. اچھا, اس سے اگلی بات بھی حضور نے فرمائی. آپ نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفا. اس کا محدثین نے ترجمہ کیا, اس کا مدینہ کا سفر کا جو ارادہ ہے نا بھائی, اس کا ترجمہ تو یہ ہے جس نے, حضور فرماتے ہیں میری زیارت کی قبر, میری قبر کی زیارت کی, لیکن عاشقوں نے لکھا جو ارادہ بھی کر لینا کہ کملی والے کے روزے کو جا کے دیکھوں گا یا اللہ یہاں سے ہی دکھا دے, تو کملی والا فرماتا ہے اس پہ میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. ارے کملی والے سے جڑنا. اب یہ بات, یہ ساری باتیں صحابہ کو سمجھ تھی, ان کو پتا تھا. اب سیدنا صدیق اکبر, آپ کے علم و عرفان کی بات, آپ صحابیت کا نور دیکھیے. کملی والے آقا نے ایک بار پیارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بتاؤ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اگر میں تم سے پوچھوں کہ تم کیا چاہتے ہو تو بتاؤ. اب سیدنا صدیق اکبر آپ حیران, آپ نے کہا آقا اگر واقعی میرا عشق آپ ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو سنیے میں عرض کیے دیتا ہوں. وہ پوری فہرست ہے آپ نے, لیکن جو اس کا ایک حصہ اس حدیث پاک کا میں آپ کی نظر کرتا ہوں. آپ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے عمر سے پوچھا, سب سے پوچھا, سیدنا صدیق اکبر نے جو جواب دیا نا میں وہ عرض کرنا. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کا حسن اپنی جگہ پر, اللہ کی محبت اپنی جگہ پر, جہاد اپنی جگہ پر, نماز اپنی جگہ پر, تلاوت اپنی جگہ پر, نیک اولاد اپنی جگہ پر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں نا صدیق اکبر کون ہے؟ صحابہ کی جماعت کے امام ہیں جن کو مصلی امامت پہ خود کملی والے نے کھڑا کیا. کملی والے لوگ کہتے ہیں تو آؤ صحابہ کی جو حضور سے یہ عقیدت ہے یہ تم کو کیوں نظر نہیں آتی؟ جو نبی پہ یوں فدا ہونا ہے اس کو کیوں بیان نہیں کرتے؟ اب صدیق اکبر سے کملی والے نے پوچھا بتائیے آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا شعور بھی, میرا علم بھی, اور فرمایا کملی والے میرا عشق مجھ سے یہ تقاضا کرتا ہے ان نظر علی وجہ رسول اللہ. کہا ساری باتیں اپنی جگہ پر مجھ سے پوچھئے تو ایک ہی طلب ہے کہ اے مدینے والے چہرہ آپ کا ہو, نظر صدیق اکبر کی ہو. نمازیں پیچھے رہ گئیں اور تلاوتیں پیچھے رہ گئیں, سب کچھ پیچھے رہ گیا, ہر عمل پیچھے رہ گیا. یہ ہے صحابیت کا نور, عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں کہا کہ مجھے کعبے کے اندر کھڑا کر دیا جائے, یہ نہیں کہا مجھے سب کچھ اور مل جائے, عرش کا سایہ مل جائے. کہا یہ ہے صحابیت کا نور. اور اس کا ترجمہ قربان جائیں سخی سلطان باہو نے فرمایا اے تن میرا چشمہ ہوئے. یہ صحابیت کا عنوان ہے نا بھائی. یہ جو عارف ہوتے ہیں نا, یہ جو عاشق ہوتے ہیں, یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں, اگر ان کے پاس نہیں جاؤ گے نا تو عشق رسول نہیں ملے گا تمہیں. یہ محض کتاب کی بات نہیں ہے, یہ جو عشق رسول ہے نا یہ جذبوں اور کیفیات کا نام ہے. اگر کوئی ایسا عاشق مل جائے جو مدینے والے پہ قربان ہونے کو تیار ہو اور تمہیں اس کی صحبت مل جائے تو تمہیں بھی کملی والے کا عشق نصیب ہو جائے گا. النظر علی وجہ رسول اللہ, اس کا ترجمہ سلطان بہو نے فرمایا اے تن میرا چشمہ ہوئے اور میں مرشد ویک نہ رجا ہوں لو لو دے مڈ. یہ وہ صدیق اکبر کی محبت ہے مدینے والے سے. اچھا اب ایک اور چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ آپ
تشریف لے گئے کسی قبیلہ میں صلح کے لیے، واپس آئے نا تو نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کھڑے تھے اور آپ نے حضور کی سوچوں مرکز و محور کے مطابق پیارے سیدنا صدیق اکبر کو امامت کے لیے کھڑا کر دیا، مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ اب نماز ہو رہی ہے، نماز جاری ہے اور کملی والے تشریف لے آئے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ حضور تشریف لائیں اور اب نماز، اب صدیق اکبر اگر سب سے حضور کے بعد خشوع و خضوع والی نماز اگر کسی ہوگی تو صدیق اکبر کی ہوگی نا، اور صحابہ کرام کی ہوگی نا، ان سے بڑھ کر تو نماز کا مفہوم کوئی نہیں نا جانتا۔ آج کے ملا کو، آج کے اسکالر کو کیا پتا نماز کیسی ہے، لیکن جیسی نماز صدیق اکبر نے پڑھی ہوگی یار۔ لیکن سنیے کیفیات کیا تھی۔ اب حضور تشریف لائے نا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ نے یوں ہاتھوں پہ ہاتھ مارے بجائے کہ پتا چلے کہ کملی والے کی آمد ہو گئی ہے، صفیں توڑ دی گئی، پڑھتے ہوئے نماز یہ صفیں توڑ دی گئی۔ حضور پہلی صف تک پہنچے اور کملی والے نے بول کر کہا اے صدیق اکبر نماز کو جاری رکھیے، لیکن صدیق اکبر نے کہا میرا عشق مجھ سے تقاضا کرتا ہے جب حضور آ گئے تو امام تو وہی ہونے چاہیے۔ آپ پیچھے آ گئے، کملی والے نے بول کر کہا، آپ نے سنا، آپ نماز پڑھتے پڑھتے پیچھے آ گئے۔ اب میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے اب نبی تو باہر سے آئے تھے نا، ان کو کیا پتا تھا کتنے سجدے ہوئے، کتنی رکعتیں ہوئی، پر یاد رکھو نبی ہوتے ہی وہ ہے جس کو سب کچھ پتا ہوتا ہے۔ یہ سوال جہالت ہے کہ نبی کا علم کیا ہے، اور بھائی تیری میری کیا اوقات، میری تیری کیا حیثیت کہ یہ سوال کریں کہ نبوت کا علم کیا ہے۔ ارے نبی کا تو نام لوگے تو پاک ہوگے۔ نبی نے، اب نبی ہوتا ہی وہ ہے جو باخبر ہوتا ہے، اور باخبر ہوتا ہی وہ ہے جس کو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے۔ اب کملی والے آقا تشریف لائے اور جہاں سے صدیق اکبر نے، اب یہ سارا کچھ نماز میں ہوا، صفیں ٹوٹی بھی، حضور تشریف بھی لائے، صدیق اکبر پیچھے بھی ہٹے، اور پیچھے جو پہلے امام تھے وہ مقتدی بنے۔ کملی والے نے وہاں سے ہی نماز شروع کی، کوئی نئی تکبیر نہیں ہوئی، کوئی نئی صف بندی نہیں ہوئی، جہاں سے نماز ٹوٹی تھی وہیں سے پھر نماز کا آغاز ہو گیا۔ یہ ہے صحابیت کا نور، یہ ہے وہ دین جو ہمیں کملی والے کے عاشقوں نے سکھایا ہے۔ اور ہم خراج محبت پیش کریں گے کیونکہ جماد الثانی یہ اسلامی اس میں میرے پیارے کملی والے کے عاشق صادق سیدنا صدیق اکبر کا یوم وصال ہے، تو ہم آج سے ہی ان کی محبت و کاش ان کے عشق و محبت کی کوئی خیرات ہمیں نصیب ہو جائے، کاش ان کے نام پہ ہمیں جینا۔ اور اب ذی وقار پھر اس پہ کلام جاری رہے گا، تو انشاءاللہ نماز جمعہ کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور کچھ میرے ذہن میں تھا میں آپ سے کلام کرتا، لیکن پھر سے ہی چونکہ ہمارے قبلہ شاہ جی حضرت علامہ یہ سارے لوگ، میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا، آپ کو یہ کہتے رہتے ہیں، آپ کو یہ دعوت، یہ ایسے مرد مجاہد ہیں ہمارے قبلہ شاہ جی فیوز و برکات تقسیم کرتے رہتے ہیں، یہاں پر ریگولر چونکہ محافل ہوتی ہیں تو آپ آیا کریں، ان میں بیٹھا کریں۔ کیوں یار مر جاؤ گے نا، دل تو نہیں کرتا، مرنا تو پڑے گا نا تمہیں، اور مرنے کے بعد کچھ تو تمہارے پاس ہو، پیچھے پتہ نہیں جو پیچھے تم چھوڑ کر جا رہے ہو نا، تیرا بیٹا اگر حافظ قرآن نہیں ہے، قاری قرآن نہیں ہے، عاشق رسول نہیں ہے، دین کا اس نے حسن نہیں، تو مر جاؤ گے، تیرا تو پتہ نہیں جنازہ بھی وہ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا۔ میں نے خود دیکھا ہے، اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ باپ مر جاتا ہے تو بیٹا جنازہ پڑھنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اگر تیری ایسی اولاد ہے، اگر تو نے یہی کمایا ہے تو بتا کیا کمایا ہے تو نے۔ تو دین سے رغبت، اب دین پہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر نہ بنے، آپ انجینئر نہ بنے، آپ کاروبار نہ کریں، آپ تاجر نہ بنے، آپ جناب کوئی زمین کا لین دین، اس کا یہ لیکن دیندار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم ڈاکٹر بھی بن جاؤ گے، انجینئر بھی بن جاؤ گے، کاروبار بھی سیکھ لو گے، پر نبی کے عاشق بھی بن جاؤ گے۔
پھر تم رشوت نہیں لے سکتے، پھر تم جھوٹ نہیں بول سکتے، تم غداری نہیں کر سکتے، تم بے وفائی نہیں کر سکتے، پھر لین دین. یہ جو بر صغیر پاک و ہند ہے میرے دوستو، یہ بر صغیر کی یہ زمین جو ہے، یہاں پر عشق رسول تو اللہ والوں نے پھیلایا ہے نا، لیکن اللہ والے کی شکل میں آئے تھے، تاجروں کی شکل میں. یہاں پر عرب سے تاجروں کی شکل میں آئے تھے، اور ان کا لین دین دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. اور آج کا تاجر کیسا ہے، آج کا یہ کاروبار کرنے والا کیسا ہے؟ اور اس سے تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے. جھوٹ پہ جھوٹ، دغا پہ دغا، فریب پہ فریب، نہ غریب کا پتہ، نہ امیر کا پتہ، نہ حلال حرام کا فرق. تو جب یہ آپ، میری بات ختم ہوگی، نماز جمعہ پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ مل کر ہم آج جمعہ کے بعد مل کر کملی والے کا درود و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. جن کے پاس وقت ہے ہونا چاہیے، جو مسافر نہیں ہے، جو معذور نہیں ہے، جو مجبور نہیں ہے، تو جمعہ یہ کوئی کاروائی نہیں ہوتی، فارمیلٹی نہیں ہے. اور اللہ کے گھر میں آیا کرو تو دل و دماغ لے کر آیا کرو، اس پہ یقین رکھا کرو. تو جس نے ماں کے پیٹ میں تجھے مانگنے کا نہیں پتا تھا، پھر بھی بھوکا تو نہیں مرنے دیا. آج آپ اور میں سمجھتے ہیں، اور میں جاؤں گا تو کام ہوگا، میں کروں گا تو کام ہوگا، میں کماؤں گا تو پیسے آئیں گے. ارے خدا کے بندے، تیرے میرے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی رحمت ہوگی تو کچھ ملے گا. اس رب کے بارے میں سوچا کرو، اس سے لو لگاؤ. بابا جی وقار، بات ختم کرتے ہیں، نماز جمعہ پڑھتے ہیں. ایک اور دعوت انشاءاللہ میں دینا چاہتا ہوں، چونکہ میں دربار شریف سلطان بہو سے آتا ہوں، مہینے میں 1.5 مہینے کے بعد میں یہاں آتا ہوں. ان دوستوں کی محبت ہے، تو انشاءاللہ سخی سلطان بہو سرکار کا سالانہ عرس مبارک، سیدنا صدیق اکبر کی محبت کیا ہے دیکھنا چاہتے ہو نا، آؤ بہو کے در پر آؤ. لوگ صحابہ آپ فرماتے ہیں، سلطان بہو جب نبی پاک نے مجھے ہاتھوں پہ بیعت کیا نا، تو صدیق اکبر نے صداقت کی مہر لگائی، عمر فاروق نے عدالت کی مہر لگائی، عثمان غنی نے شرم و حیا دیا، مولا علی نے تدبر قرآن دیا، حسن و حسین نے حسینیت کا نور دیا. تو اللہ والوں کی بارگاہوں میں تو یہ سب کچھ ملتا ہے، بات کرنے سے تو نہیں. ایک ظاہر ہے، ایک تمہارا باطن بھی تو ہے نا، اور من کی دنیا بھی تو ہے نا. جو جھوٹ بول رہا ہے وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ چاہے کوئی بھی ہے، داڑھی بھی ہے، امامہ بھی ہے، سب کچھ ہے، جو دغا دے رہا ہے وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے اللہ کا ولی تو وہی ہوتا ہے جس میں صرف خوشبو ہی خوشبو نکلتی ہے، پیار ہی پیار نکلتا ہے، نور ہی نور نکلتا ہے. بابا جی وقار، تو انشاءاللہ سخی سلطان بہو سرکار کا یہاں سے یہ قافلہ جائے گا. آپ شاہ جی سے رابطہ کیجئے گا، ہمارے صوفی جمیل صاحب تشریف فرمائیں. تو انشاءاللہ 29 دسمبر استحکام پاکستان کے حوالے سے اور صحابہ کی عظمت کے حوالے سے، اہل بیت کے نور کے حوالے سے، سلطان بہو سرکار کا سالانہ عرس مبارک 29 دسمبر کو انشاءاللہ مسجد حسین دربار سلطان بہو جھنگ میں ہو رہا ہے. تو آپ تشریف لائیں، دعوت عام ہے، آپ آ کر دیکھیں یہ اللہ والے کون ہیں کہ جن کو دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ لیتے تھے. یہ ختم نہیں ہوا سلسلہ، صرف آپ اور میں بالکل ان سے پیچھے ہٹ گئے. آگے بڑھو، تمہارا وجود بھی اس قابل بنا دیا جائے گا، بن سکتا ہے کہ تمہارے وجود سے لوگوں کو فیض ملنا شروع ہو جائے، بجائے اس کے جادوگروں کے پاس جاؤ، عاملوں کے پاس جاؤ. ایمان بھی جائے، عزت بھی جائے، دولت بھی جائے، سب کچھ جائے. سب سے قیمتی تو ایمان ہی ہے نا. جب تم کسی جادوگر کے پاس جاتے ہو نا، تو سب سے پہلے تمہارا ایمان ہی چلا جاتا ہے، تم جہنم کے وارث بن جاتے ہو جب جادوگروں کے پیچھے چلتے ہو. خدا کے بندو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی آنے والی نسلوں کو بچاؤ، مدینے والے کے نوکر بننے کی کوشش کرو. اللہ پاک آپ کی میری حاضری قبول فرمائے. انشاءاللہ نماز جمعہ